السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورت کا بھی آغاز ہے اور پارے کا بھی آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد کو اللہ نے بابرکت بنایا۔ یہ سیر اللہ نے اس لیے کروائی تاکہ اللہ اپنے پیغمبر کو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ بڑا ہی سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی سماعت اور اس کی بصارت وہ اتنی ہی زیادہ ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ بصارت ہمارے پاس بھی ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتے ہیں۔ انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے۔ لیکن یہ صفات میں شرک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ اسی طرح سنتا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں تو ایک مخصوص حد کے بعد کچھ نظر نہیں آتا، اور اللہ وہ ہے جس کو ساتوں زمینوں کے نیچے بھی سب کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارا سننا یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک بندے کی سن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی سماعت اتنی عظیم ہے، اللہ ایک وقت میں ساری کائنات کی سنتا بھی ہے، اور ان کی
مراد کو اپنی رحمت سے پورا بھی کرتا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ تم سارے ہی ایک وقت میں بول رہے ہو، تم چپ کر جاؤ، میں پہلے اس کی سن لوں۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ قسم کی سماعت ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں، انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، یہ بھی شرک ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے رب کی صفات کو بندوں سے ملا دیا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، اللہ سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا سننا اور دیکھنا اس کی ذات کے مطابق ہے۔ جس طرح اس کی شان اعلیٰ ہے، اس طرح اس کی سماعت بھی اعلیٰ ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اور اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو جب سیر کروائی تو اللہ نے شروع میں فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ ہر قسم کے عیب سے پاک۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 10واں سال ہے، آپ کو 2 صدمے پہنچے۔ ایک تو آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہونے والے چچا جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے، بڑا سہارا تھا ان کا۔ اور دوسرا آپ کی واحد اکلوتی بیوی اور غم گسار بیوی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں ان کی وفات کے بعد کیے، تو جب تک حضرت خدیجہ رہی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ اب اندازہ کریں ان کی وفات کرنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے گیت گایا کرتے تھے۔ گیت گانے سے مراد ان کو یاد کرتے تھے۔ امہات المومنین اور بھی آ گئیں، نیک صالحہ محدثہ حافظہ، اور خصوصاً جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تو آپ نے بھی کئی دفعہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت آپ خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہو، ہر وقت۔ ایک دن غصے میں آ کر یہ بھی کہہ دیا، تھوڑا سا جذبات میں آ کر، کہ وہ بوڑھی عورت سے بوڑھی، ہم جوان ہیں، کنواریاں، خوبصورت، خدمت گزار، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، وہ بوڑھی اماں۔ آپ نے کہا جو بھی کہہ لو، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ کیوں؟ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب ساری دنیا مجھے چھوڑ رہی تھی، انکار کر رہی تھی۔ اور خدیجہ وہ ہے جس نے اپنا مال دین کے اوپر اور میرے اوپر صرف کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک نیک صالحہ عورت کا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ پرسوں جمعہ تھا ہمارے جامعہ دارالاسلام مصرفیہ میں، خاندان روپڑیا کے چشم و چراغ مناظر اسلام حافظ عبد الوہاب روپڑی حفظہ اللہ تعالی، وہ سالانہ جمعہ تھا۔ الحمدللہ تقریباً 15 کے قریب بچوں نے حفظ القرآن کی سندیں حاصل کی، ان میں انعامات تقسیم ہوئے جمعے کے بعد۔ حافظ صاحب نے بڑی زبردست بات ہے کہی، وہ میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا، جمعے کے فیس بک کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگے ایک ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے۔ ایک زمانے کے اعلیٰ ترین امام جس کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، عظیم امام، اور جو 4 سکول آف تھاٹ ہے نا، عمومی طور پر اسے کہتے 4 امام، انہوں کا نام بھی شمار ہوتا ہے کہ انہوں دے پیچھے بھی ایک ماں دا کردار ہے۔ باپ تے فوت ہو گیا، یتیم سن، حافظ صاحب کہنے لگے کہ ماں تہجد واسطے اٹھ دی تے نال اپنے بیٹے احمد بن حنبل نوں بھی اٹھا دی، تہجد چ کھڑا کر دی، تے پھر جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے اپنے بیٹے نوں سردیاں دے اندر چادر لپیٹ کے بندوبست سارا کر کے نا تے مسجد تک جا کے آپ چھٹ کے آنے، بیٹا باجماعت نماز پڑھ دے،
حفظ دی کلاس اندر حفظ مکمل کیتا، پھر دین دا علم پڑھے. ایک وقت آیا کہ وہ دنیا دے عظیم ترین امام بن گئے. تے ایک انہوں نے ڈاکو دا تذکرہ بھی کیتا، وہ بھی زمانے دا بڑا عظیم ڈاکو سی، تو وہ پیچھے بھی ماں دا کردار سی. ایک دن انڈا چوری کر کے لایا، ماں نے تھاپی لائی. کئی بچے نو عادت ہوتی مسجد تو جوتی چوک کے لے جانا، تو یہ ماں باپ اچھے ہونا تو کہتے پتر اتنے واپس رکھ کے آ، تو زندگی ایسا کام نہیں کرنا. تو کئی ماوا ہوتی تھاپی لیا کہ سونا میرا پتر ہے، بغیر پیسے تو نوی جوتی لے کے شاباش، اگلی نماز پڑھنے جاؤ گے تو اور نوی لے کے آئی. ایک انڈا چوری کیتا تو ماں نے شاباش دی تھی. پھر ایک انڈا اور چوری کیتا، دو لے کے اور شاباش دی تھی. ایک وقت آیا کہ اس زمانے دا بدترین ڈاکو بن گیا، اور سب کہنے لگے بھی اتنا نامی گرامی ڈاکو سی. 40 تقریباً 40 میل لوگ اپنے قافلے نو روک لیندے کہ فلاں ڈاکو کھڑا ہے. انہاں دا روب اور دبدبا. ایک برائی وچ عدل ہے، ایک نیکی وچ عدل ہے، تو بیک تے کردار دونوں دے وچ ماواں دا. جب ماں اچھا کردار ادا کرے نا تو پتر امام احمد بن حنبل بن جائے. ایویں خامد نو اچھی بیوی مل جائے تو وہ ان کا کردار بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جامع سلفیہ فیصل آباد پڑھتا تھا. ایک بہت بڑا نام ہے مولانا صادق خلیل رحمت اللہ علیہ. کسی وقت وہ اپنے کوٹ رہا تھا، کسی نے ایک مدرسہ ہوتا سی جامعہ قدوسیہ، پروفیسر عبدالحکیم صاحب کا، شاید تھوڑے کوئی دوست جانتا ہوگا. بڑا عروج دسی مدرسہ، وہ اس مدرسے کے شیخ الحدیث سن، فیصل آباد وہ آ کے تھے پڑھاتے سن، بڑا نامی گرامی سن. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، بڑی کتاباں لکھیاں نے. استاد الاساتذہ سن. انہوں کا گھر جہاں سی نا فیصل آباد ایک مسجد کے قریب سی، جامع مسجد عمر یکتا مارکیٹ اندر. مینو اللہ نے موقع دیتا سی کہ میں دوران طالب علمی اس مسجد 3 سال خطابت کی تھی. پڑھتا بھی سا، قریب ہی مسجد سی، وہ تو جمعہ بھی پڑھاتا سا. یہاں کا گھر مسجد کے قریب سے کئی دفعہ جمعہ بھی میرے پیچھے پڑھتے ہیں. بڑے عظیم عالم سن. 80 سال کی عمر تھی تو انہوں نے گل کہی، تقریباً 90 سال کی عمر شاید بہت ہوئے نو. اچھے بھلے ماشاءاللہ 80 سال کی عمر میں بھی اپنے قدموں سے چلتے سن. تو مینوں ایک دن کہتے بھی اے میں کتاباں لکھ رہا نا، کہتے قاری صاحب بیٹا میری بیوی حیات ہے تے اس وقت بھی مینوں دیسی گھیو دی چوری کھلاندی، خدمت کر دی. اینیاں کتاباں لکھیاں نے، یہ ایویں نہیں لکھ لیاں. بندے نوں گھروں کو سکون ہوئے تو بندہ کچھ کام کر دے. تو جے گھروں ہی سکون نہ ہوئے تو انہاں دا کیتا کام بھی ضائع ہو جاندا ہے. آپ سرکار ایویں محبت نہیں کر دے. جدو پہلی وحی دا نزول ہویا نا، اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردیاں دے موسم آپ کو پسینہ آ گیا، سردیاں دے موسم تو پریشان بھی ہو گئے. جناب جبریل نو پہلی دفعہ اصل حالت میں جب دیکھا زمین تو لے کے آسمان تک پاری پار سن، تو انہیں انج کر کے سینے نال سینہ لا کے تھوڑا جا دبا بھی دیتا. آپ خوش بھی ہو رہے سن، تھوڑا جا جسم دے اثر بھی سی. گھر آئے تو کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر دیو. سارا واقعہ سنایا، تھوڑا جا پریشانی کا اظہار کیتا. سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوصلہ دیتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ نے پتہ کنا لفظ کہنے لگی اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہو، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلام، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلام وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضعیف. اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تہاڈے اندر رب نے انیاں خوبیاں پیدا کیتیاں نے، جس بندے اندر اے خوبیاں ہومن اللہ نو کدی ضائع کرتا ہی نہیں. انک لتصل الرحم، آقا تسی صلہ رحمی کر دے ہو. وتحمل الکلہ،
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਤੁਈਨੁ ਅਲਾ ਨਵਾਇਬਿਲ ਹੱਕ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਤੁਕਰਿਉ ਜ਼ਈਫ, ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਲਾ रहमी वालियां, हमदर्दी वालियां, खैर खाई वालियां। और नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मजा तो तब है कि गिरते हुए को थाम ले, ऐसा कि गिरते हुए लोगों को उठाओ। नबी पाक ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਮੁਲ ਹੁਜ਼ਨ। ਆਮੁਲ ਹੁਜ਼ਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ कम करने वास्ते अल्लाह ने नबी पाक नू जमीन ते फिर 7 आसमानां दी सैर करवा दी। ए मिराज उस वक्त आपने करवाई अल्लाह ने। आपने मुशाहिदात देखे, एक दो बातें सुनो फिर बात मुकम्मल करिए। एक मिराज से जरा आपने अपनी अखां नाल जींदियां जागदियां अखां नाल वेखिया, एक मिराज दा वो हिस्सा जरा आपने ख्वाब विच वेखिया। जो आपने जींदियां जागदियां चीज़ां वेखियां उन्हां विचों कई एक मुशाहदात ने, और एक आपने ये भी देखा कि जनाब बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला आप जन्नत च गए तो अगे अगे कदमां दी आवाज आ रही है। सरकार ने पूछा फरिश्तियां नूं, जनाब जबरील अलैहिस्सलाम, 2 फरिश्ते जनाब दे नाल, आपने पूछा भी यह कौन है, तो आपने दस्या गया ये तुहाडा सहाबी बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु होए। चलदा जमीन ते अल्लाह ने इजाज दिता है, कदमां दी आवाज जन्नत विच होरां भी सुनदियां ने। आप वापस आए ना, ये अमल इंशाल्लाह आप भी करना है। सरकार ने पूछा आई ना बिलाल, बिलाल किथे? हाजिर हो गए। लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान होना आका मैं हाजिर। फरमाया तू की अमल करना? इन्नी बड़ी शान, इतना मुकाम रब ने तेनू दिते। हदीस पाक में जानदा, सही हदीस है। कह लगे आका मैं जदों अजान कहना उदों मैं 2 रकता पढ़ना, जदों अजान कहना 2 रकता पढ़ना, ते हर वक्त वजू की हालत च रहना। जदों मेरा वजू टुट जाता है, जदों भी वजू करना उदों फिर 2 रकता पढ़ना। वजू कर लगे भी 2 रकता, ते अजान तो बाद भी 2 रकता। आपने फरमाया इन्हां दोवां अमलों की वजह तो रब ने तेनू शान अता की। सानू भी मामूल बनाना चाहिए। अगर मुमकिन होवे ना तो वजू की हालत च रहो। किन्ने मसले अल्लाह वजू की हालत च रहने की वजह तो हल कर देंगे। शैतान तो अल्लाह बचा लेंदा है। कोई मुश्किल वक्त होवे ना तो वजू करके 2 रकता हाजत पढ़ो, अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह मुश्किल आसान कर दे। ये बहुत बड़ा अमल है। इन्हों कहते हैं तहियतुल वजू। तुम मस्जिद च आए हो, एक तहियतुल मस्जिद भी होती है, तो उलमा ने भी लिखा है भी तुम अगर वजू किया मस्जिद च भी आ गए हो तो 2 रकता पढ़ लो, 2 जगह तो किफायत हो जाएगी। तहियतुल मस्जिद भी हो जाएगी, तहियतुल वजू भी हो जाएगी। तो अगर तुम अलग अलग भी पढ़ लो और ज्यादा सवाब है। वजू करके 2 रकता पढ़ना इतना असीम मुकाम है। जनाब बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने एहसान अता की। एक आपने मंजर और देखा, एक BBC उन्होंने नासिम मास्ता, सही हदीस है, और अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर अंदर इसको नकल किया है। कहने लगे आप सरकार मिराज से गए तो दूरों ही खुशबुआं दे हुल्ले आ रहे हैं, महल दे विचों बड़ी खुशबू आ रही है। आका पुछते ने, सरकार ने पूछे ए महल किंदा है? ते फरिश्तियां दसिया ए बीबी मास्ता दा महल है, जिन्हां ते इन्ना जुल्म होया उन्होंने दीन नूं नहीं छड्डिया। अल्लाह ने इस कुर्बानी की वजह तो उन्होंने अजीम महल अता कर दिते। मास्ता अरबी दे विच लफ्ज़ है, इहदा मन होंदा कंघी करने वाली, कंघी करने वाली। ये फिरौन की बेटी नूं कंघी करदी सन, घर च मुलाजम सन। यह गल तेरे ध्यान नाल सुनिया जे, लफ्ज़ लफ्ज़ काबिले गौर।
جدوں کوئی مسئلہ بن جائے نا, کوئی چیز ہاتھوں ڈگ پوے, بچہ ڈگ پوے, تسی گاڑی تے جا رہے ہو, اچانک کوئی چیز آ گئی تے تواڈے منہ تے لفظ ہونا چاہیے بسم اللہ. کی پڑھنا یہ بڑی برکت, بسم اللہ سے اتنی برکت ہے. ایک جنگ دے موقع تے نا ایک صحابی نو تیر لگا, انہوں نے سیدھی آواز کھڑی, سرکار کہندے نے اگر تو بسم اللہ پڑھ لیندا تے رحمت دے نورانی فرشتے تم اپنے ہاتھاں تے چک لیں. بسم اللہ پڑھنے کوئی بھی نقصان ہے, اچانک کوئی تکلیف آ گئی بسم اللہ بسم اللہ. ماما اچھیاں جڑی ہوندیاں نا میرے پت بسم اللہ, انہوں نے منہ تے کلمہ ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ. اے توجہ کرنا, حدیث پاک میں آندا ہے فرعون دا دور ہے, اے فرعون او فرعون ہے, اللہ دا قرآن کہندا ہے ایسا بدبخت ہے, ایسا بگڑیا ہوا ہے, اپنے آپ نو صرف رب ہی نہیں وڈا رب کہندا سی, انا ربکم الاعلی, الل اعلان کہندا ہے او دنیا والیو میں سب تو بڑا رب. حالانکہ رب تے اللہ تعالی آسماناں وال, اندا دماغ اندا بگڑے, اللہ تعالی نو ول تے بڑا آندا ہے بگڑے دماغ نو درست کرن دا تے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرن دا, بڑا رب نو ول آندا. ایک نمرود دا سافٹ ویئر بگڑے ہے نا جدوں, وہ بھی آندا سی میں رب ہاں, تے اللہ نے ایک چھوٹا جہا مچھر کو کام لیا, میں چل اندر اندر جا کے اے مچھر جی رب جی اج اے ڈیوٹی تہاڈی ٹھیک ہے اللہ جی. تے نک دے رستے دماغ وچ چلا گیا, توجہ کرنا, انہیں جا کے دماغ اندر اللہ دی عبادت شروع کر دیتی, انج کر کے وائبریشن لگ گئی نا جی, وہ جدو اللہ دی عبادت کرے وہ دماغ چ ارتیاس پیدا ہوئے, انج ہاتھوں تو مارے تھوڑے جہا سکون ہوا, اپنے کرندیاں نو بلا کے کہندا میرے سر تے چھتر مار, وزیراں مشیراں نو, وہ کوئی اپنے طرح کوئی وزیرے سے نہیں سن سارے, وہ ایک دو لتر مارے پر کوئی مزہ نہ آیا, وہ ایک باڈی بلڈر بندہ لبے گا پورے ہاتھ ادھرا تو مار لی, انہوں نے ٹکا کے مارے چھتر چنگی طرح دو, کہتا شاباش ہن سکون آ گیا. اور رب وہ رب ہے کہ جرا بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کے سافٹ ویئر انج منٹاں چ اپڈیٹ کر دیں. یہ جرا فرعون سی نا, یہ طبیعت رب نے صاف کی, جو سمندر چ ڈبکیاں کھائیاں نا, کہتا میں ہن مننا. اللہ نے کہا ہن ٹائم لنگ گیا, اب ٹائم نہیں. یہ بی بی ماسٹا فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر دی, تو کنگھی کردے کردے نا ایک دن انج کنگھی ڈگ پئی, تھلے ڈگ پئی, تو کہتے ہیں بسم اللہ, کنگھی پھڑنے کا کی کیا بسم اللہ. تو فرعون دی بیٹی کہنے لگی تسی میرے باپ دا نام لیا ہے نا, اللہ تو میرا باپ ہی ہے. انہیں کہا نہیں تو غلط سمجھی, ربی عقیدے تے غور کرنا, ربی و رب ابیک اللہ, ربی و رب ابیک اللہ. اے فرعون دی بیٹی اپنے عقیدے نو درست کر لے, میرا بھی رب اور تیرے باپ دا رب عرش والا اللہ اور کوئی رب نہیں. انہیں بڑی تکلیف ہوئی, انہیں اپنے باپ کو شکایت لاتی, انہیں بی بی ماسٹر بلا لیا, تو تم یہ گل کہی جی میں ہن بھی کہنی ہے. دیکھو کئی بیبیاں استقامت دا پہاڑ ہوندیاں, کنے بچے سن, انہیں ایک لوہے دی میں حدیث کی بات پیش کر رہے ہیں, تفسیر ابن کثیر تو موجود ہے حدیث دے والے نال, وڈا سارا ایک لوہے دا کڑایا منگوایا, انہوں اگ دے وچ اینا گرم کیتا, اگ نال اگ بن گیا, تے گرم کڑائی دے اندر ایک پتر نو سٹیا, دوجے نو سٹیا, تے سٹ دیا جسم سڑ گیا, تے ہڈیاں صاف نظر آ رہی. انی تکلیف دے معاملہ, لیکن برداشت کیتا ہے. اولاد ساری قربان ہو گئی. ایک بچہ گود میں سی نا, کرندیاں نے جدو وہ بچہ کھچ کے سٹنا چاہیا, تو ماں دی مامتا تھوڑی جی ذرا جاگی, پریشان ہو گئی, تھوڑا جا ذرا دل چ چوٹ لگی, تے بچہ بولے, بچے بول دے نہیں, رب چاہے تے پھر اللہ بچے نو بھی بلا لیندے. جناب عیسیٰ بچپن سے بولے اور
जुरैज वली सही बुखारी के अंदर आंदा, उन्होंने सफाई अंदर बच्चा बोलिया इस तरह ए बच्चा, और इस तरह का असहाबुल खुदूद का वाकया सूरह अल बुरूज च आंदा है। उत्थे भी एक औरत का तस्करा है, वो बच्चे नूं जदों सुट्टन लगे ना कढ़ाई विच, अग जलदी अग विच, ते उन्हें पहले बच्चा पकड़िया ते सुट दिता। मां बड़ी परेशान हो गई, ते अग दे विचों बच्चा बोलदा अम्मी परेशान ना होवी, वेखण नूं अग है लेकिन रब ने गुलजार बना दी। अग नूं गुलजार कौन बनांदा? कुरान च नबी इब्राहिम का वाकया सुनिया, हक के बर हक है ना, अल्लाह अल्लाह जिन्होंने नबी इब्राहिम की अग नूं गुलजार बनाया। अगर रब नाल ताल्लुक कायम होवे ना ते अज भी सारा कुछ हो सकता है। मुसीबत यह है कि साडा ईमान बड़ा कमजोर है, अल्लाह ईमान साडे नूं मुस्तहकम कर दे। ए जरा बच्चा सी ना, इंज करके गोद तो खोन लगे, ते मां दी ममता परेशान हुई, ते रब ने बच्चे नूं जुबान अता की थी। बच्चा छोटी सी उम्र च बोल दे अम्मी परेशान न हो जाई, तू हक ते कुर्बान हो गई। उन्हें कहा भी एक मेरी शर्त है कि मेरे जितने बच्चे ने इन्होंने खाक हड्डियां जिन्नियां ने ना एक जगह तेन दफन करी। उन्हें कहा भी ठीक है, मैं तेरी गल मान लेना। दीन की खातर जान दे दी, औलाद का नजराना कबूल कर लिया, ते रब ने इन्नी अजमत अता की थी। नबी पाक ने मेरा हाथ अपनी अखा नाल वेख्या, ऐसा खूबसूरत महल, दूरों खुशबुआं दे हुल्ले आ रहे ने। फिर मैं नबी पाक साहब को दसिया गया, ये वो बीबी माशरा का महल है जिन्हें दीन की खातर, रब की तौहीद की खातर औलाद और माल और जान सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने रब ने जन्नत अता की है। इस वास्ते सानू को हिम्मत करनी चाहिए। आपने मुशाहदात और भी देखे, लेकिन एक बात आपने भी देखी काबिल गौर है, असि चलते फिरते गुनाह कर लेने। आप फरमाते ने, मैं थोड़ा जा अगे गया, मैं वेख्या कुछ लोग ऐसे ने जिन्हों के नाखून तांबे दे बने हुए, नाखून तांबे दे, ते इंज करके अपने चेहरे नूं ते अपने सीने नूं इंज करके नोच रहे, छेद रहे, बड़ी बुरी हालत। साढ़े कई नौजवान लड़के लड़कियां मुसीबत में आ गई, फैशन बन गया, सारे नाखून उतार लेंदे ने, ते एक चीची का या नाखून बड़ा सारा, सारी दुनिया का गंद ते जरासीम उहदे विच। मैं कई दफा स्टूडेंट बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं समझाई दे, बेटा ऐ क्यों नहीं लाया, तुम बाकी जो लाए ने। फिर हस पाते, कभी लड़ाई लुड़ाई हो जाती, काम आता। देखो शैतान किवें गल्लां देन च पा दिंदा है। इहदा मतलब भी ये सादा नाखून भी बड़ा काम करता है दुनियादारी के लिहाज नाल, ते जिंदा नाखून होवे तांबे दा, वो कितना नुकसान करता होगा। अल्लाह अकबर। ये गल ध्यान नाल सुन लो, नाखून उतारना, बगलों के बाल उतारना, जेरे नाफ बाल उतारना, इनू नबी पाक ने फितरत आख्या है। फितरत यानी कि ये ईमान वाले तो हुक्म है ही है, ये इंसानियत के भी खिलाफ है कि बंदा बड़े बड़े नाखून रखे और अपनी सफाई का ख्याल न करे। ये इंसानियत के भी खिलाफ। ये चीज़ा फितरत अंदर शामिल ने। जहान दियां जितनियां बीमारियां ने वो इन्हां हत्थां की वजह तो ते नाखूनां की वजह तो खाने के जरिए मेहनत से जाती, बंदा बीमार हो जाता। ए पिछले 2-4 साल पहले कोरोना का मसला आया ना, याद है? तो सारा जोर डॉक्टर ने यही दिता कि हाथ धोया करो, इन साफ करो, क्योंकि हाथों के जरिए जरासीम जाते अंदर। तो सरकार ने 1400-1500 साल पहले ही दस लिया भी नाखून भी साफ करो, हाथ भी साफ करो। तो नाले जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो अच्छी तरह उन्हें हाथ साफ करने, अंदर की मैल भी सारी गई, अल्लाह के फजल नाल उनके गुनाह भी खत्म हो जाते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पर हाथ भी साफ हो जाते। इहदे अंदर बरकत। खैर गल दूर ना निकल जाए, ए नाखून जिहड़े ना अपने अपने बच्चों के अहलो अयाल के घर ख्याल करा करो, ये मामूली मसला नहीं। तो आप सरकार ने फरमाया कुछ ऐसे बदबख्त ने, इन्हां दे नाखून तांबे दे ने, अपने चेहरे नूं छेददे ने, जिस्म नूं इंज सीने नूं चाक करदे ने। आपने पूछा ये बदनसीब कौन ने? आपको दसिया गया ये वो ने जिहड़े अपने भरावां दा गोश्त खांदे सन, मुर्दा भाई दा गीबत करके। ते दूसरा मुसलमाना अपने भाइयों की इज्जत इंज करके सुट देंदे सन, बेइज्जती करते सन, गल गल ते उन्होंने बेइज्जत कर देना। ये इन्हां च कसूर सी। गीबत करना
اور مسلمان دی عزت نو پامال کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. مردہ بھائی دا گوشت کھانا ہے. قرآن چ اللہ فرماندے نے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ فرماندے نے کیا توڑے جو کوئی پسند کر دے کہ مردہ بھائی دا گوشت کٹ کٹ کے کھائے. اللہ نے پھر آپ ہی فرما دیتا مینوں کوئی پسند نہیں کرتا. تانوں گھن آئے گی تو جدو اے پسند نہیں کرتے غیبت کیوں کرتے؟ اے معاشرے دا بہت بڑا ناسور ہے. ساڈے سمیت سارے اللہ تعالیٰ سب نو بچائے. غیبت بڑی کرنے اسی یعنی کہ کسی دے عیب سچ مچ عیب ہوون تے برائیاں ہون انہوں نے بیان کرنا اے غیبت ہے. واقعی انہوں نے جرم ہوئے انہوں برسر عام بیان کرنا اے غیبت ہے. میں نے تنہوں حق کی نہیں دیتا ہے بھی کسی دے جرم نو بیان کری. ہاں چند جگہ نے اتنے یہ دسنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ قومی مجرم ہے وہ شکایت لاؤ گورنمنٹ دے کے. کوئی چور چوری کرتا ہے 15 تے کال کرو یہ غیبت نہیں. مدرسے دے اندر مسجد اندر سکول کالج اندر کوئی ڈسپلن خراب کر دے پرنسپل شکایت لاؤ یہ غیبت نہیں. ایک قومی مجرم نے انہوں کے بارے دسنا یہ جرم نہیں غیبت بھی نہیں. اس طرح تانوں کو مشورہ پوچھتا ہے انہیں شادی کرنی بیٹے بیٹے دی کاروبار کرنا وہ کہتا ہے یار اے جڑا بندہ ہے یا اے فلاں بندہ ہے کیسا ہے تھوڑا ہمسا ہے اے ہن حق کے اسی دسیے کہ ان اے خوبیاں نے تے اے خامیاں نے دونوں دسنا نہ صرف جائز نے بلکہ ضروری نے. انہاں چند معاملات تو علاوہ ان میں کسی بندے کا کوئی قتل کا پروگرام بنا رہے پلاننگ کر رہے تسی سن لی یہ تھوڑا جا سائڈ تو کہ فون کر دو کہ تیرے قتل کا پروگرام بن گئے اپنی حفاظت کر لیں یہ بھی غیبت نہیں. انہاں چند موقعوں تو علاوہ کسی بندے نے کوئی حق نہیں کسی صورت اندر کہ وہ کسی دی خامیاں بیان کرے. ایویں جی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے ایویں جرا بندہ کسی نے بے عزت کرتا ہے راہ جانا نا ایویں تو گلمے تو پکڑ لے گریبان تو 2 تھپڑ مار دیتے ایویں اور چل لے تین پتہ نہیں اسے کون نے بس نہیں. مسلمان دی بے عزتی کرنا سرکار نے فرمایا بیت اللہ شریف نو متوجہ ہو کے اے اللہ دے کر بیت اللہ تیری بڑی شان ہے تیرا بڑا مقام ہے لیکن ایک ادنا مومن دی شان رب نے تیرے نوں بھی زیادہ بنائی. کی مطلب اگر کوئی بندہ ظلم کرتے ہوئے بیت اللہ نو ڈھا دیندا ہے بڑا وڈا جرم ہے لیکن ایک مسلمان دی بے عزتی کرنا اس تو بھی بڑا جرم ہے. اس پاسے ڈرنا چاہیے. میں تو کئی دفعہ بچے نو کالج کہنا بھی ایویں غریب بچے بھی آتے ہیں مسکین بھی آتے ہیں ایویں تنگ نہ کریا کرو. نہ جانے تسی کسی بچے نو تھپڑ مارو کو ظلم کرو وہ کالج دی دیوار نہ انج چولی چک کے دعا کر دے نا وہ تو کمزور ہے پر اندر رب کمزور نہیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا. انہیں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ چند ایک مشاہدات معراج تے میں تھوڑے سامنے رکھے نے تاکہ اسی اپنی اصلاح کریے. اللہ سانو غیبت تو بچائے اور جنہیں غلط امور نے تو بچا کے تے صحیح سے کام تے با جماعت تے سنت کے مطابق نماز پڑھن دی توفیق دے اور زندگی دی آخری نماز بھی اللہ با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیمارہ واسطے دعا کرو. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں دی تنگ دستی
تندرستیاں دور فرما، اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، یا اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، کشمیر اندر فلسطین اندر یا جس مقام دے مسلمان مظلوم نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما، اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے ظالم نے اللہ انہوں نے نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت دا نشان بنا دے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ساڈے جسماں دے اندر ایک ایک عضو نو تا حیات درست فرما دے، تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے، ساری زندگی واسطے عافیت عطا فرما دے، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ انہوں معاف فرما، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین نو معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا فرما، جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔